اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشكر نحمده ولا عليه كما نحمده ولا بلاه الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومن عاقبهم أجمعين من يوم دعوتهم وظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق أتعجل فيها من يفسد فيها ويفسد الدماء ونحن نسبح بحمدك الصلوات والسلام سے بلند اور بہتر صلوات پڑھیے سوال محمد کی ذات پر عشرہ محرم الحرام سن 1444 ہجری کے سلسلہ مجالس کی 5ویں تقریر آپ حضرات امام بارگاہ قصر مطالب پیر محل میں سماعت فرما رہے ہیں بعنوان قرآن مبین اور تکمیل دین۔ یقیناً سبب کامرانی اور کامیابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اس فرش ولا اور فرش عزا پر آ کر یہ اعلان کرتا ہے کہ ذکر مٹانے والے تو مٹ سکے مگر حسین کا ذکر مٹانے کے باوجود نہ مٹ سکا۔ یہی سے جڑ جائیے میرے ساتھ تھوڑا سا یہ فاصلہ کم کرتے ہوئے میرے بھائی دوست احباب تھوڑا سا قریب آ جائیں گے تو گفتگو میں اور زیادہ لطف پیدا ہو جائے گا۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجیے آل محمد کی ذات پر بلند آواز سے۔ توجہ رکھیے گا، مسلسل حدیث تشبیہ کے ذیل میں گفتگو آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، اور یہ شیعہ سنی علماء کی متفق علیہ حدیث کہ نبی نے یہ فرمایا کہ من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ، جو یہ دیکھنا چاہے کہ آدم علم میں کیسے تھے وہ علی کو دیکھے، جو یہ دیکھنا چاہے کہ یوسف حسن میں کیسے تھے وہ علی کو دیکھے، جو یہ دیکھنا چاہے کہ شہجہ کا زہد کیا تھا وہ علی کو دیکھے، جو یہ دیکھنا چاہے کہ زکریا کی عبادت کیا ہے وہ علی کو دیکھے، جو یہ دیکھنا چاہے کہ نوح کی نجاوت کیا ہے وہ علی کو دیکھے، جو یہ دیکھنا چاہے کہ ابراہیم کی خلت کیا ہے وہ علی کو دیکھے، جو یہ دیکھنا چاہے کہ موسیٰ کی ہیبت کیا ہے وہ علی کو دیکھے، جو یہ دیکھنا چاہے کہ عیسیٰ کے کمالات کیا ہے وہ علی کو دیکھے، جو یہ دیکھنا چاہے کہ مجھ محمد کی حقیقت کیا ہے وہ علی کو دیکھے۔ کل گفتگو ایک مصرے پہ آ کے رک گئی تھی، اور میں نے فارسی زبان کا جو کل موجود تھے وہ میری تائید کریں کہ فارسی زبان کا ایک شعر آپ کے حوالے کیا تھا، اور آدم اور علی کے مقایسے پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت آدم کی قبر اگر کوئی تلاش بھی کرنا چاہے تو تلاش کرنے کے لیے مثال میں نے دی تھی کہ اگر میرا گھر امام بارگاہ قصر ابو طالب کے پاس ہے تو اب میرا گھر تو شہرت نہیں رکھتا، مگر یہ مولا کا گھر ہے،
امام بارگاہ مولا کا گھر ہوتا ہے یا نہیں؟ تو مولا کا گھر میرے گھر سے زیادہ مشہور ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ امام بارگاہ کے ساتھ والا گھر میرا ہے، امام بارگاہ کی پچھلی گلی والا گھر میرا ہے، امام بارگاہ کے سامنے والا گھر میرا ہے۔ اور ایسے میں اگر کوئی آدم کی قبر ڈھونڈنا چاہے تو بس ایک ہی حوالہ ہے، آدم کو بتانا پڑے گا علی کی ساتھ والی قبر میری ہے۔ آپ آمادہ ہو گئے، مجھے بہت زیادہ تمیز میں آپ کو نہیں الجھانا۔ علی کی ایک زیارت ہے، بہت سی زیارتیں میرے مولا کی 18 سے زیادہ زیارتیں ہیں، 6 زیارتیں مطلقہ مختلف دنوں میں معصومین کی مختلف زیارتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اتوار کے دن، کون سے دن؟ اتوار کے دن، اتوار کے دن علی ہی جیسا ایک علی بیٹا نجف آیا۔ میرے اور آپ کے زمانے کے امام کی گفتگو ہو رہی ہے، نور میں ویسے، حقیقت میں ویسے، کنوہ میں ویسے، علم میں ویسے، عصمت میں ویسے، معجزات میں ویسے، کمالات میں ویسے۔ اب میں کیا کروں کہ شاید میں یہ جملہ آخری دن کہتا، لیکن یہاں تک گفتگو آ گئی تو سن لیجئے کہ نبی نے یہ فرمایا کہ آدم سے عیسیٰ تک جو انبیاء کے معجزات دیکھنا چاہے، پیر معلوم بیدار ہو کے جملہ محفوظ کیجیے گا، جو آدم سے عیسیٰ تک، بلکہ آدم سے مجھ محمد تک کمالات انبیاء کو مشاہدہ کرنا چاہے وہ علی کو دیکھے۔ اور آج جو اتوار کو کھڑا ہے علی کی زری پہ، جب یہ کعبے پہ آ کے خطبہ دے گا تو یہ بھی یہی کہے گا، جو آدم کو دیکھنا چاہے مجھے دیکھے، جو نوح کو دیکھنا چاہے مجھے دیکھے، جو ابراہیم کو دیکھنا چاہے مجھے دیکھے، جو موسیٰ کو دیکھنا چاہے مجھے دیکھے، جو عیسیٰ کو دیکھنا چاہے مجھے دیکھے، جو محمد کو دیکھنا چاہے مجھے دیکھے۔ مگر 12واں آگے بڑھ جائے گا، کہے گا آؤ جو علی کو دیکھنا چاہے مجھے دیکھے، جو حسین کو دیکھنا چاہے مجھے دیکھے، جو حسن کو دیکھنا چاہے مجھے دیکھے، جو سجاد کو دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھے، جو باقر کو دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھے۔ 11 ائمہ کے نام لے کر میرا مولا کہے گا جو ان سب کو ایک پیکر میں دیکھنا چاہے مجھ مہدی کو دیکھ لے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد زمانہ کی ذات کا بلند آواز سے۔ اب توجہ ہے، علامہ سید علی بن طاؤس، یہ وہ عالم دین ہے آپ کے مذہب میں۔ علامہ ہلی کا نام سنا ہے؟ مجلسوں میں تو سنا ہے نا ہلی کا نام۔ یہ علامہ ہلی کے بھی استاد ہیں اور ان کے والد کے بھی استاد ہیں۔ ان کی کتاب ہے جمال الاسبوع، کتاب ہے ہی دعاؤں اور زیارتوں پہ۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن میری آنکھوں سے پردے ہٹے، میں چہرے تو دیکھ لوں نا کہ ابھی علی والوں کے کتنے وہ چہرے اب مجھے بتا دیں گے کہ میرے جملے پہنچ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو حوالہ دیکھنا چاہے میرے پاس آ جائے۔ جمال الاسبوع سید علی بن طاؤس نے لکھا کہ میری آنکھوں سے پردے ہٹے، میں نجف میں علی کے روضے میں کھڑا تھا، اتوار کا دن تھا اور مجھے کسی سبز امامے والے کی آواز آ رہی تھی۔ کون ہے؟ میرے اور آپ کے زمانے کے امام۔ یاد رہے علی کا علی بیٹا ہے، ہو بہو ویسا جیسا علی المرتضیٰ۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا یہ زری کی جو جالی ہے نا، جالی کے ایک سوراخ کو شبکہ کہتے ہیں، تو زری کے شبکے میں مولا نے بلا تشبیہ ہاتھ ڈالا ہوا ہے اور اپنے دادا کی زیارت پڑھ رہے ہیں۔ اس زیارت کے 2 جملے آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، اگر دل چاہ رہا ہے تو ایک صلوات ایسی پڑھ دیجئے پتہ چلے سننا چاہ رہا ہے۔ میری تمہید آپ کے ذہنوں میں آئے۔ حضرت آدم کو اگر قبر کا پتہ بھی بتانا پڑے تو کہنا یہی پڑے گا علی کی قبر جہاں ہے۔ ٹھیک ہے، بات پہنچ رہی ہے پیچھے والوں؟ کیا بتائیں گے آدم کہاں ہے میری قبر؟ جہاں علی کی قبر ہے۔ امام کھڑے ہیں، اپنے جد کی زیارت پڑھ رہے ہیں۔ پہلا جملہ پیر محل کے بزرگوں بھائیوں دوستوں کی نظر، السلام علیکہ یا مولا یا امیر المومنین۔ نا 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 نا، مجھے نہیں پتا جو حیرت سے آگے بھاڑ کے مجھے دیکھ رہے ہیں وہ کس لیے، اور جو مسکرا پڑے ہیں وہ کس لیے۔ حیرت کی بات کیا ہے، یہ بیٹا ہے، علی جیسا امام ہے، علی جیسا معصوم ہے، مگر یہ نہیں کہہ رہا دادا مجھ پر سلام، نہیں، اے میرے مولا، اے امیر المومنین آپ پر سلام۔
جائیے اور علماء سے پوچھ لیجیے گا مجلس کے بعد، عربی میں ہفتے کے 7 دنوں کے کچھ نام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اتوار کے دن کو یوم الاحد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اتوار کے دن کو؟ یوم الاحد۔ احد کہتے ہیں ایک کو جو تنہا ہو۔ جملہ سنیے، السلام علیکم یا مولا یا امیر المومنین وعلی الملائکہ حافین حول قبرک ومحدقین بک والسلام علیک والسلام علی زجیجیک آدم و نوح۔ اے مولا آپ پر بھی سلام، آپ کے پڑوسی آدم اور نوح پر بھی سلام۔ جو بول پڑا ہے وہ یقیناً وہ زبان کبھی محتاج نہیں ہوتی کسی کی جو ذکر علی پہ بولتی ہے۔ آپ کے پڑوسی آدم اور نوح پر بھی سلام۔ یہ علی کے پڑوسی ہیں، ایک طرف جناب آدم دفن ہے، ایک طرف جناب نوح دفن ہے، اور ہم انہی دو پڑوسیوں کو جانتے ہیں۔ بہت زیادہ اشعار پڑھنے کا دل تو نہیں چاہتا، مگر 4 مصرے استاد قمر جلالوی کے سامنے آ گئے ہیں۔ اگر بیدار ہے وہ آپ کے حوالے کروں؟ جو پیچھے تشریف فرمائے بیدار ہے ہاتھ اٹھاتے رہیے گا تاکہ پتہ چلتا رہے آپ میرے ہم سفر ہیں۔ بس ان کی خاص خبر، میرا خیال ہے آپ کے ذہن میں بھی کوئی 2 پڑوسی ہیں۔ میں آدم اور نوح کی بات کر رہا ہوں۔ بس ان کی خاص خبر عام ہوئی جاتی ہے۔ اب جو مصرع سننا جانتا ہے وہ سر اٹھائے میری طرف دیکھے۔ بس ان کی خاص خبر عام ہوئی جاتی ہے، خاموشی مورد الزام ہوئی جاتی ہے۔ مردہ پروانوں کو پہلو سے ہٹا لے کوئی، شمع معصوم ہے بدنام ہوئی۔ مردہ پروانوں کو پہلو سے ہٹا لے کوئی، شمع معصوم ہے بدنام ہوئی جاتی ہے۔ امام توجہ رہے، مولا کہہ رہے ہیں اور ایسے سننے کا حق ہے جیسے کوئی رعایا اپنے بادشاہ کا بیان سنتی ہو، کیونکہ امام زمانہ ہمارے دور کے امام ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ علی کے روزے پہ کھڑے ہو کے السلام علیکم یا مولا یا امیر المومنین، مولا آپ پر بھی سلام، آپ کے دونوں پڑوسیوں آدم اور نوح علیہ السلام پر بھی سلام۔ اے میرے مولا اے امیر المومنین، ھذا یومک و باسمک، مولا یہ آپ کا دن ہے۔ کیا کہتے ہیں اتوار کو؟ یوم اب مجھے نہیں پتا کون سا چہرہ کھل جائے گا کون سا بگڑ جائے گا۔ امام زمانہ کے جملے میں امام زمانہ کی ریت کے حوالے کر رہا ہوں۔ ھذا یومک و باسمک، مولا یہ دن بھی آپ کا ہے اور آپ ہی کے نام پر ہے۔ مجھے کوئی تشریح نہیں کر رہی، مجھے تو اپنے مسلم کی طرف جانا۔ ھذا جا کے دیکھیے گا مفاتیح الجنان پہ بھی مل جائے گی یہ زیارت۔ ھذا یومک و باسمک، یہ دن بھی آپ کا ہے بھی آپ کے نام پر، آپ کے پڑوسیوں پر بھی سلام۔ والملائکہ، اور ان ملائکہ پر بھی سلام جنہوں نے، اب 2 لفظ استعمال ہوئے، تھوڑی سی مشکل بات ہے مگر مشکل کشا کے صفحے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ان ملائکہ پر بھی سلام، محدقین بک وحافین حول قبرک۔ محدقین، یہ لفظ یاد رکھیے گا، محدقین۔ حدیقہ، دیکھیے باغ کے لیے عربی میں بہت سارے لفظ ہیں۔ یمبو عربی میں باغ کو کہتے ہیں، روزہ یہ جو معصومین کا روزہ کہتے ہیں نا، یہ بھی عربی میں باغ کو کہتے ہیں۔ حدیقہ باغ کو کہتے ہیں، مگر ہر باغ حدیقہ نہیں ہوتا، ہر باغ حدیقہ نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے بھائی وجہ؟ حدیقہ اس باغ کو کہتے ہیں جس کے چاروں طرف 4 دیواری ہو، ٹھیک ہے؟ جس کے چاروں طرف، اب بولے کہ بعد میں جس کے چاروں طرف 4 دیواری ہو۔ تو مولا یہ کہہ رہا ہے ان فرشتوں پر بھی سلام جنہوں نے آپ کی قبر کو 4 دیواری کی طرح گھیرا ہوا ہے۔ اور اگلا جملہ بڑا ہے میں پیر مال والوں، والملائکۃ حافین حول قبرک، ان ملائکہ بھی سلام جو مسلسل آپ کی قبر کا طواف کر رہے ہیں۔ قبر کا، جو آپ کی قبر کا مسلسل طواف کر رہے ہیں۔ نہیں آیت پڑھو،
قرآن وہ توق ہے جس کے ڈلنے کے بعد علی کا منکر تڑپ تو سکتا ہے، نکل نہیں سکتا۔ پڑھ لیجیے قرآن، وَالْيَوْمَ تَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ۔ حافین کا لفظ یاد رکھیے گا، حافین کہتے ہیں چکر لگانے والے کو۔ اللہ کہہ رہا ہے قیامت میں تم دیکھو گے کچھ لوگ، کچھ ملائکہ عرش کے چکر لگا رہے ہیں۔ نہیں ہے میرے مولا امام زمانہ، یہ پیر محل کا مجمع مجھے حیران ہو کے دیکھ رہا ہے۔ آپ نے وہی لفظ استعمال کیا جو اللہ نے عرش کے لیے کب مجھے اپنے شیعوں کو بتانا ہے، اور کوئی علی کی قبر کو مانے یا نہ مانے، اللہ کے فرشتے علی کی قبر کو کم از کم عرش کے برابر مانتے ہیں۔ ان ملائکہ کا بھی سلام جو مسلسل علی کی قبر کا کیا کر رہا ہے، علی کی قبر کا طواف ہوتا ہے قبلے کا، یہاں روح قبلہ ہے۔ کل سنا چکا ہوں آپ کو، کعبہ تب تک لائے کہ سجدہ نہیں بنا جب تک کعبے میں روح نہیں آ گئی۔ ابن ابی الحدیث معتزلی، اب کیا کروں کہ علی کے روزے کی بات کی ہے، گنبد ہے نا علی کے روزے میں، اس کی گولائی میں قصیدہ لکھا ہوا ہے، اور وہ قصیدہ کسی شیعہ عالم کا نہیں ہے۔ علامہ ابن ابی الحدیث معتزلی جن کا تعلق شیعہ مسلک سے نہیں ہے، علماء اہل سنت میں سے، سنا ہے نا کعبے میں بہت بڑے بڑے 7 قصیدے لٹکائے گئے تھے، اور نبی نے اس کے جواب میں سورہ کوثر لگائی تھی، اور وہ راتوں رات قصیدے اتار کے لے گئے تھے۔ تو ابن ابی الحدیث معتزلی نے ان 7 قصیدوں کے جواب میں علی کے 7 قصیدے لکھے ہیں۔ مسلک سے تعلق نہیں ہے، اور وہ اپنا جس کا چہرہ فضیلت سن کے بن جائے اس سے یہ غیر اچھے ہیں۔ میں یہ ڈنکے کی چوٹ پہ ممبر سے کہہ رہا ہوں، ایسا اپنا جو علی ہی کے مذاہب میں چڑھ جائے اس سے ایسا غیر اچھا ہے۔ ان کا شعر کیا ہے، اذا مات فقوم، یہ علی کے روزے میں لکھا ہوا، اذا مات فقوم مشاعری فالصفا فقبرک رکنا طائفا ومشاعری، وہ کہتے ہیں علی جب میری قوم کعبے میں صفا اور مروہ کے میں دوڑ کر کعبے کے چکر لگا کے حج کرتی ہے، یا علی اللہ کی قسم میں تیری قبر کا طواف کر کے حاجی ہو جاتا ہوں۔ سنیں گے دل چاہ رہے 2 مصرے اور یاد آ گئے، نہیں دل چاہ رہا تو کل سنا دوں گا۔ ایک صلوات بھیج دی جائے محمد کی ذات پر اللہ علیہ وسلم۔ توجہ، یہ شعر تھے علامہ ابن ابی الحدیث معتزلی کے۔ ایک شخص ہے ترکی میں کبھی سلطنت عثمانیہ گزری، پڑھے لکھے عوام میرے سامنے، ایک بادشاہ تھا سلطان ناصر الدین اللہ عثمانی، جناب امیر سے بہت بغض رکھتا تھا۔ بس جلد بازی کا یہی نتیجہ ہوتا ہے، نجف گیا معجزہ دیکھا شیعہ ہو گیا۔ آپ نے تو اس کے پرانے کردار پہ لعنت کی ہے نا، اب آیا معجزہ دیکھا، کیا ہوا، کیا ہو گیا، شیعہ ہو گیا۔ فوراً علی کا قصیدہ علی کے دروازے پہ کہا۔ جی یہ چاہ رہا ہے اس کا ایک شعر آپ کے حوالے کرتا چلوں، پیچھے جو بیٹھے ہوئے کرتا چلوں اس کا شعر۔ علی کے روضے کی طرف دیکھ کے کہنے لگا، الیکم یا بنی الزہرا حجی و عمرتی وانتم اذا صلیت للہ قبرتی، آئے علی کے خان والے میرا حج بھی تم ہو عمرہ بھی تم ہو، میرا نہیں، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، میرا حج بھی تم ہو عمرہ بھی تم ہو، وانتم اذا صلیت للہ قبلتی، اور اے علی کے خان والے اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب میں اللہ کی نماز پڑھتا ہوں میرا قبلہ بھی تم ہی ہوتے ہو۔ میرا قبلہ بھی، ہاں بولے تو بات بنے گی، میرا قبلہ نہیں آ رہی پیچھے سے بالکل آواز، میرا قبلہ کون ہے، تم ہوتے ہو۔ کہاں روکا تھا کل میں نے آپ کو، علامہ آسمی کے جملے پر،
دیکھیے کہ اب میں سارے عشرے میں آدم اور علی ہی بیان کرتا رہوں تو گفتگو خدا کی قسم ختم نہیں ہوگی، لیکن مجھے اپنے سننے والوں کو آگے لے کے جانا ہے۔ ایک واقعہ ہے جس میں 4 نبوتیں اور علی 7 آگ تک پہنچ جائیں گے۔ سناؤں گا تب جب ایسے سنیں گے جیسے سننے کا حق ہے۔ پڑھوں ہاتھ بلند کر کے علی کے ذکر میں۔ اس طرف کوئی مسئلہ ہے، یہاں سے ہاتھ نہیں اٹھتا۔ محمد و آل محمد پر بلند صلوات۔ میں کیا کروں کہ مجبوری ہے، مجھے یقینی نعرے پہ آتا ہے۔ یہی کام آپ کرتے رہتے پہلے تو منزل آسان ہو جاتی۔ توجہ کیجیے گا، علی کی بزم مسجد کوفہ ہے اور کسی نے انبیاء ما سبق کے معجزات کا قصہ چھیڑ دیا۔ توجہ رہے، میں بڑی عجیب منزل پہ لے آیا ہوں اپنے سننے والوں کو، اور اس مرحلے فکر سے اب مجھے آپ کو آگے لے کے جانا ہے۔ توجہ رکھیے گا، جو دیکھنا چاہے آدم کو وہ علی کو دیکھے، جو اتنے انبیاء 90 انبیاء تک کے نام میں نے حدیثوں میں دیکھے کہ جو انہیں دیکھنا چاہے علی کو دیکھے۔ تو کسی نے آ کے یہ پوچھ لیا کہ یا علی، جیسے معجزے اللہ نے حضرت موسیٰ و عیسیٰ و نوح و ابراہیم کو دیے ہیں، کیا آپ کے بھائی رسول اللہ کو بھی دیے تھے؟ بھائی شان رسالت بھی اسی واقعے میں ہے۔ کیا جو معجزے اللہ نے حضرت موسیٰ و عیسیٰ و ابراہیم و نوح علیہ السلام کو دیے، کیا آپ کے بھائی رسول اللہ کو بھی دیا؟ سرخی جلال آئی علی کے چہرے پہ، جلال کے عالم میں اللہ کا سن، تم مصطفیٰ کا تذکرہ کر رہا، اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو کوئی ایسا معجزہ دیا ہی نہیں جس سے بہتر میرے بھائی کو نہ دیا ہو۔ توجہ، جس سے بہتر میرے بھائی کو نہ دیا ہو۔ کہا اچھا، جس سے بہتر میرے بھائی کو نہ دیا۔ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ کہا اچھا یا علی سنائیے، اب نبی کا دور گزر چکا ہے اور علی کوفے آ چکے ہیں۔ علی اس روایت کے راوی ہیں، جہاں راوی علی ہو وہ روایت کتنی سچی ہونی چاہیے۔ توجہ، علی کہتے ہیں ایسے مکے میں ابو جہل کافروں کو جمع کر کے نبی کے سامنے لایا، کافروں کو جمع کر کے۔ بھائی مجھے مومنین کے سناٹے سے ڈر لگتا ہے، بولیں گے تو پتہ چلے گا آپ کھوئے ہوئے نہیں ہیں۔ آ گیا کافروں کو جمع اور آگے کہنے لگا، اے عبداللہ کے بیٹے، اے بنی ہاشم کے جوان، پہلے تو دیکھو تم نے یہ دعویٰ کیا کہ تم نبی ہو، ہم نے تمہیں کچھ نہیں کہا، مگر تم اس دعوے پہ بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جب اس نے رسول کی شان میں گستاخی کی، کہنے لگا اور تم اس بات پہ رکتے بھی نہیں ہو اور آگے بڑھ کے یہ کہتے ہو میں انبیاء کا سردار ہوں، اور موسیٰ عیسیٰ ابراہیم نوح یہ سب اگر آج ہوتے تو میرے امتی ہوتے۔ میں نے بڑا جملہ کہہ دیا خدا کی قسم، یہ سارے اگر ہوتے میرے امتی ہوتے۔ امتی ہوتے۔ نبی نے کہا بھائی ہے تو ایسا ہی، ہے تو ایسا ہی۔ اور کہنے لگے اچھا، اور یہ جو تمہاری کتاب ہے قرآن، توجہ رہے، ایک ہی روایت میں علی بھی سمجھ میں آئے گا، نبی بھی سمجھ میں آئیں گے، قرآن بھی سمجھ میں آئے گا۔ یہ جو تمہاری کتاب ہے قرآن، یہ بڑے عجیب عجیب قصے بیان کرتی ہے۔ نبی نے کہا اچھا، مثلاً کون سے قصے؟ کہنے لگا بھئی یہ تمہارے قرآن میں قصہ لکھا ہوا ہے کہ ساری دنیا میں طوفان آ گیا اور ایک نبی آیا جس نے ایک کشتی بنائی۔ نہیں، اب پڑھوں گا میں، مدد آپ کریں گے۔ کون سا نبی ہے یہ؟ حضرت نوح نبی علیہ السلام۔ پروردگار آپ کے ذوق مبدل کو سلامت رکھے، نظر بد سے محفوظ رکھے۔ کہنے لگا بھئی ایک نے کشتی بنائی اور ساری مخلوق کو بچا لیا، آج جو کچھ ہے وہ اس کشتی میں تھا۔ کہنے لگے ہے تو ایسا ہی، بھائی جملے کا لطف نہیں دے رہا نا، کہنے لگے ہے تو ایسا ہی۔ اچھا، اور نبی نے کہا کوئی اور قصہ جس میں آپ کو حیرت ہو؟ کہنے لگے بھائی یہ تو سمجھ میں آتا ہے کوئی آگ میں کودے تو جل جائے، پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں میرے سننے والے، آگ میں کودے تو
جل جائے۔ یہ کون سا قصہ سناتا ہے آپ کا قرآن کہ ایک نبی آگ میں کودا، آگ بجھی بھی نہیں، گلزار ہو گئی؟ اچھا بھائی یہ کون سا نبی ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل خدا، اللہ کا دوست۔ کہنے لگے ہے تو ایسا ہی۔ بیدار رہنا نوجوان دوستوں بھائیوں، ہے تو ایسا ہی۔ آگے بڑے نبی نے کہا بھائی اور کون سے معجزے پہ ہے؟ کہ بھائی یہ قرآن آپ کا کہتا ہے کہ توریت کا جب انکار کیا گیا تو اللہ نے موسیٰ کی قوم پر ایک پہاڑ اڑا دیا۔ اللہ نے موسیٰ کی قوم پر ایک پہاڑ اڑا دیا اور پہاڑ کو ان کے سروں میں رکھ کے کہا اگر توریت کو نہیں مانو گے تو یہ پہاڑ گر جائے گا۔ بھلا یہ بھی کہیں سمجھ میں آتا ہے؟ پہاڑ تو زمین میں میخوں کی طرح گڑے ہوئے ہیں، پہاڑ بھی کہیں اڑتے ہیں۔ نبی نے کہا بھائی ہے تو ایسا ہی، ہوا تو یوں ہی تھا۔ کہنے لگا اچھا چلیے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے کہیں جبرائیل کو حکم دیا پہاڑ اڑ گیا۔ یہ عیسیٰ کے بارے میں آپ کا کیا دعویٰ ہے کہ وہ یہ بھی بتاتے تھے کہ لوگ کیا کھا کے آئے ہیں، یہ بھی بتاتے تھے کہ گھر میں کیا چھپا کے آئے ہیں؟ نبی نے کہا تم مانو نہ مانو ہوا ہے تو ایسا ہی۔ کہنے لگے اچھا بھائی ہم آپ کو نبیوں کا سردار تب مانیں گے، آپ کی قرآن، آپ کا قرآن، آپ کی کتاب یہ قصے سناتی ہے، آپ ان سب کے معجزوں کا نمونہ آج ہمیں دکھائیں۔ بیداری ہے؟ ادھر والوں بھائی جو نوجوان دوست بیٹھے ہوئے توجہ رکھنا، کسی منزل تک لے جا رہا ہوں۔ نبی نے کہا اچھا ہے تو ایسا ہی، تو معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ اب نبی جانتے ہیں کہ انہوں نے معجزہ دیکھ کے بھی ماننا تو ہے نہیں۔ نبی نے کہا بھائی میں قرآن لے کے آیا ہوں، اور کوئی بھی نبی لاٹھی اور چونٹی لے کے امت میں مبعوث نہیں ہوتا، میرا کام ہے تمہیں حق بتانا، ڈنڈے کے زور پہ حق منوانا میرا کام نہیں ہے۔ نبی کا کام ہوتا ہے حق منوانا، حق بتانا، منوانا میرا کام نہیں ہے۔ اور جب میں اتنی بڑی قرآن، اتنا بڑا معجزہ لے کے آیا ہوں، اب جن کے ذہن میں پڑی ہوئی مجلس ہے، کیا لکھا تھا محدث دہلوی نے؟ 2 معجزے ہیں نبی کے، ایک کو علی کہتے ہیں، ایک کو علی کہتے ہیں، دوسرے کو قرآن۔ تو نبی نے کہا بھائی اتنا بڑا معجزہ لایا تو اب میں بار بار اللہ سے تمہارے لیے معجزہ ہی مانگتا رہوں؟ تھک تو نہیں رہے نا؟ توجہ، اب میں تمہارے لیے روز روز اللہ سے معجزہ مانگتا رہوں؟ نہیں مانگتا میں، کوئی معجزہ نہیں دکھا رہا، کوئی معجزہ۔ فنزل جبرائیل، حضرت جبرائیل آئے اور آگے کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ بعد السلام کہہ رہا ہے یہ قرآن کے واقعات کے عجائب پہ حیران ہے، ان سے کہہ دیجئے تم اب تک عجائب پر حیران تھے، آج ہم تمہیں مظہر العجائب دکھائیں گے۔ آج ہم تمہیں مظہر العجائب دکھائیں گے۔ اچھا نبی نے کہا بھائی تم میں سے کون کون کہہ رہا تھا کیا معجزہ دیکھنا؟ ایک نے کہا نوح والا معجزہ، ایک نے کہا آتش ابراہیم والا معجزہ، ایک نے کہا موسیٰ کے پہاڑ والا معجزہ، ایک نے کہا کہ عیسیٰ جو بتاتے تھے کہ کیا کھا کے آئے ہو اور کیا چھپا کے آئے ہو یہ بتائیے۔ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ ان سے کہیے 4 گروہ میں 4 گروپس میں بڑھ جائیں، جنہوں نے نوح والا، بیدار رہیے گا جو دائیں بائیں دیکھ رہے میری طرف، بھائی میں یہاں پڑھ رہا ہوں، کیا کہا جو نوح والا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ مکے کے باہر کوہ ابو قبیس میں چلے جائیں، وہ مکے کے باہر کوہ ابو، بہت بڑا پہاڑ ہے مکے کے باہر جس کا نام کوہ ابو قبیس ہے، وہاں چلے جائیں، اور پہاڑ کے ساتھ جو سیدھی زمین ہوتی ہے اسے پہاڑ کا دامن کہتے ہیں، پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہو جائیں، نوح کا معجزہ نظر آ جائے گا۔ دوسرے گروہ کو کہا جاؤ تم جا کے صحرا میں نکل جاؤ، ابراہیم کا معجزہ نظر آ جائے گا۔ تیسرے گروہ سے کہا وہ جنہوں نے موسیٰ کا معجزہ دیکھنا تھا علیہ السلام کا، جاؤ تم کعبے کے صحن میں جا کے بیٹھ جاؤ، گھبرا تو نہیں رہے نا، کعبے کے صحن میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ اور چوتھے گروہ میں تھا ابو جہل، نبی نے کہا تو جہل کا بابا ہے تو یہیں بیٹھ جا۔ ابو جہل کے معنی کیا ہے؟ جہل والا، اس کا کوئی جہل نامی بیٹا نہیں تھا، اس کا مطلب ہے کہ کنیت کبھی کبھی نسبت کی وجہ سے ہوتی ہے،
ایک ابو میں نے بتا دیا ہے، باقی آپ تلاش کرتے رہیے گا۔ اب میں مثال ہی دے دیتا ہوں، ابو لہب کی بات کر رہا ہوں، آگ والا۔ اب اس کا کوئی آگ نامی بیٹا تو نہیں تھا، کیونکہ یہ نبی کے خلاف آگ جیسا فتنہ کھڑا کرتا تھا، اسی لیے اللہ نے نام ابو لہب رکھ دیا۔ اور یہ حکم ہے شیعہ سنی کتابوں میں نبی کا کہ جو اسے ابو لہب نہ پکارے وہ گناہگار ہو جائے گا۔ تو ایک بات اس حدیث سے پتہ چلی کہ نبی جس کو جو لقب دے دے، اگر میں اس کو اس نام سے نہ پکاروں تو گناہگار ہو جاؤں گا۔ تو ابھی بھی امت کو یاد نہیں آیا، جاتے جاتے یہی نبی علی کو مولا کہہ کے گیا ہے۔ اس نعرے پہ تو بات آگے نہیں بڑھے گی بھائی، یہ محلے بانٹ کے ادھر سے نعرہ لگتا ہے تو ادھر والے جواب دیتے ہیں، سب مل کے۔ اب یہاں سے نہیں آ رہا، یہی کرتے رہنا ہے، اپنا گفتگو جاری رہے گی۔ 4 گروہ بن گئے، ایک کو کوہ ابو قبیس میں، ایک کو صحرا میں، ایک کو کعبے میں، اور چوتھے کو وہیں بٹھا لیا۔ اب جب آئے نا آہستہ آہستہ لوگ اور میری نبوت کی سچائی کی گواہی دے، ابو جہل تجھے پتہ چل جائے گا میں سچا ہوں، تو جھوٹ رہا ہے۔ پہلا گروہ چلا، کہتا ہے ابھی ہم نبی کی بات کا تمسخر اڑاتے ہوئے جا رہے تھے کہ بھلا ایسا بھی کہیں ہو سکتا ہے کہ اچانک پوری دنیا میں پانی کا طوفان آ جائے۔ توجہ، اچانک پوری دنیا میں پانی کا طوفان آ جائے۔ کہتے ہیں ابھی ہم پہاڑ کے دامن میں پہنچے ہی تھے، ہم بات کر رہے تھے ایسا کہاں ہو سکتا ہے، یہ بس کس سے کہانیاں۔ اچانک کسی نے دوسرے کا شانہ ہلا کے کہا، توجہ بھی مال والوں، او بھائی یہ پیروں میں پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ پتہ نہیں کون تھکا ہوا ہے، کون ذکر علی سے بیدار ہے، یہ پیروں میں پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ دیکھا زمین پھٹی، پانی نکلا، ابلنا شروع ہوا۔ کہتے ہیں بادل نہیں تھے آسمان پر، پانی برس رہا ہے۔ توجہ، مجھے بہت تیزی سے اپنی منزل کی طرف جانا ہے، پانی برس رہا ہے۔ کہتے ہیں پانی بڑھنا شروع ہوا، پہلے ٹخنوں تک آیا، پھر گھٹنوں تک آیا، پھر رانوں تک آیا۔ اب محاورہ جن کے ذہن میں ہے اردو زبان کا، وہ گفتگو کا جملے کا لطف لے سکتے ہیں۔ پھر شکم تک آیا، پھر سینے تک آیا، پھر کندھوں تک آیا، اور ایک وقت وہ آیا جب پانی سر سے گزر گیا۔ پانی سر سے گزر گیا، اب کوئی اور رستہ تو تھا نہیں، سامنے پہاڑ تھا۔ کہنے لگے ایک دوسرے کو آواز دے کے بھائی پہاڑ پہ چڑھ جاؤ شاید بچ جائیں۔ میں اسی دل سے سمجھ گیا مکے والے کی پہاڑ چڑھنے کی بہت پرانی عادت تھی۔ ہاں چہرے بتا رہے ہیں کہ میرا جملہ پہنچ گیا۔ سنا ہوا تھا نا نوح کا بیٹا بھی ایسے ہی بچا ہے، مگر بچا کہاں؟ طوفان نوح سے بھی کھا گیا، جسے تاریخ میں نوح کا بیٹا لکھا۔ آج تو آپ پہاڑ چڑھنے لگے، مگر کمال یہ ہے یہاں یہ پہاڑ چڑھ رہے ہیں، وہاں پانی پیچھے پیچھے تعاقب کرتا آ رہا ہے۔ پہنچے چڑھتے چڑھتے چوٹی پہ آ گئے، دیکھا پانی اوپر آ رہا ہے۔ خیال آیا، نبی نے کہا تھا اچانک کوئی آئے گا، اس کے ہاتھ میں 2 بچوں کا ہاتھ ہوگا، وہ پانی کی سطح پہ کھڑا ہوگا، اگر اسے تھام لو گے سیلاب سے بچ جاؤ گے، طوفان سے بچ جاؤ گے۔ دیکھا پانی کے کنارے پہ کوئی کھڑا ہے، ہاتھ میں 2 بچوں کا ہاتھ ہے، آواز دے کے کہہ رہا یا میرا ہاتھ تھام لو یا بچوں کا ہاتھ تھام لو۔ انہوں نے ہاتھ تھاما، پانی اترا، واپس نبی کے پاس دوڑ کے آئے۔ ابو جہل بیٹھا ہے، قدموں میں گر کے کہنے لگے سرکار ہم ایمان لے آئے۔ ایک مرتبہ برابر میں دیکھا کہ سرکار یہ یہاں کیسے آیا؟ ابھی تو اس نے طوفان سے بچایا ہے۔ سرکار یہ یہاں کیسے آیا؟ ابھی تو یہ ہمیں طوفان سے بچا رہا تھا۔ نبی نے کہا یہ میرا چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب ہے۔ کہ سرکار یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو علی ہے،
یہ بات علی کے عقد مبارک شادی سے بہت پہلے کی ہے، تو ابھی شادی ہی نہیں ہے تو بیٹے کہاں ہیں؟ میں نے تو بات کہہ دی اور پتہ نہیں میرا مجمع کہاں بیٹھا ہوا۔ انہوں نے پوچھا سرکار وہ بچے کون تھے؟ کہ وہ تو شہزادے ہیں جنت کے، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے، اور یہ علی اکیلا مظہر العجائب نہیں، اس کے دونوں بیٹے بھی مظہر العجائب ہیں۔ یہ بھی مظہر العجائب، مگر جس جملے کے لیے میں نے زحمت دی وہ تو ابھی تک کہا ہی نہیں۔ کہوں پیچھے والوں کہوں ادھر والوں کہوں، پلٹ کے کہنے لگے اس کی اور اس کے بیٹوں کی مثال میری امت میں نوح کے سفینے کی مثال ہے، جو ان پر سوار ہو گیا وہ جنت چلا جائے گا، باقی سب جہنم کے طوفان میں ڈوب کے مر جائیں گے۔ اچھا بھائی اب پھر توجہ رہے، ساتھ کون بیٹھا ہے؟ نبی کے ساتھ جسے ساتھ بٹھا لیا تھا ابو، نبی کا چہرہ پھرا، کہنے لگے ہاں بھائی تھک کے نہیں سننا میرے بھائی ہو، ہاں بھائی کیا خیال ہے؟ کہنے لگے ہاں ہاں ابھی باقی دو بھی تو آ جائے پھر فیصلہ کریں گے۔ تو اتنے میں دوسرا گروہ دوڑتا ہوا آیا، توجہ قدموں میں آ کے گرا، کون سا؟ جنہوں نے موسیٰ والا معجزہ مانگا تھا، کہاں بیٹھے تھے؟ کعبے کے صحن میں، کہتے ہیں سرکار ہم آپ کی نبوت پر ایمان لے آئے۔ کا وجہ واقعہ تم سناؤ گے یا میں سناؤں؟ واقعہ نہیں آ رہی مجھے، صلوات پڑھ لیجئے بابا جوال۔ محمد و آل محمد کا بلندر سلام۔ باقی کل مکمل کروں، صلوات تو یہی کہہ رہی ہے۔ آپ سلامت میرے ساتھ چلتے رہیے گا، مجھے واقعہ اور مکمل کر کے اور مصائب کے دو ہی جملے آپ کے حوالے کرنے، توجہ رہے۔ دوسرا گروہ آیا کہ سرکار ہم کعبے میں بیٹھے ہوئے آپ کے معجزے کا تمسخر اڑا رہے تھے، قرآن کا تمسخر اڑا رہے تھے، ہم نے کہا بھلا ایسا بھی کہیں ہوتا ہے پہاڑ کسی پہ بلند ہو جائے؟ کہ پھر کیا ہوا؟ کہ اچانک کعبہ اپنے مقام سے اڑنا شروع ہوا۔ وہ ہاتھ کسی کا محتاج نہیں ہوتا جو ذکر میں بلند ہوتا ہے۔ کعبہ اڑا، ابھی ہمارے پاؤں من من بھکے ہو گئے، لگتا تھا جسم میں فالج گر گیا، ہم سے ہلا نہیں جاتا تھا۔ اچانک آپ کے چچا حمزہ آئے اور انہوں نے نیزے کی نوک پر اتنے بڑے کعبے کو سنبھال لیا۔ نہیں، حمزہ کوئی عام شخصیت ہے، اسد اللہ و اسد الرسول، اللہ کا بھی شیر، اللہ کے رسول کا بھی شیر۔ حسین سے پہلے سید الشہداء جناب حمزہ کا لقب ہے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ کہ جب تک ہم کعبے کے نیچے سے نکل نہیں گئے، حمزہ نیزے کی نوک پر اتنا وزنی گھر اٹھائے رکھے، اتنے وزنی چار دیواری اٹھائے رکھے کہ تمہیں اس پہ حیرت ہے۔ سنو خدا کی قسم، جب ہمارے چاہنے والے پلے صراط سے گزریں گے اور جہنم کی لپٹیں دائیں بائیں سے آ رہی ہوں گی، حمزہ یہی نیزہ مار کر جہنم کی آگ کو پیچھے ہٹا دے گا۔ جہنم کی آگ کو حمزہ بولے گے تو بات ہونے کی پیچھے ہٹاتے ہیں۔ اچھا جو چہرے ابھی بھی تشویش میں ہیں ان کے لیے حوالہ بھی دے دوں، تفسیر امام حسن عسکری سے پڑھ رہا، میں خود ساختہ کتابوں سے پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، مذہب اہل محمد کی بہت مختصر کتاب اور بہت مختصر تفسیر سے یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اچھا تیسرے گروہ کو میں نے دانستہ چھوڑ دیا ہے، اسے آخر میں بیان کروں گا۔ تیسرا گروہ بھی آیا اور انہوں نے کہا ہم نے آپ کا معجزہ دیکھ لیا ہے اور ہم آپ پر ایمان لائے۔ جب تینوں گروہ آ گئے تو نبی پھر ابو جہل کی طرف پلٹے،
اور دیکھ کے کہنے لگے ہاں بھائی اب کیا خیال ہے، اب کیا خیال ہے؟ کہنے لگا میں نے کوئی اپنی آنکھوں سے تھوڑی دیکھے، جو معجزہ دیکھ کے پھر جائے اسی کو ابو جہل کہتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے تھوڑی دیکھے، اور ہو سکتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہو، مجھے تو عیسیٰ والا معجزہ دکھا تب میں مانوں۔ نبی نے کہا اچھا کیا تھا عیسیٰ کا معجزہ؟ کہ جو کھا کے آتے تھے وہ بھی عیسیٰ بتاتے تھے۔ تھک تو نہیں گئے نا؟ آخری بات ہے، میں نے ختم کر دیا اپنا بیان۔ جو چھپا کے آتے تھے وہ بھی بتاتے تھے۔ کہا آپ بھی بتائیے۔ سوچ لے میں تو بتا دوں گا، تو رسوا بہت ہو جائے گا، تو رسوا ہو جائے گا۔ کہ نہیں بتائیے، ایسی کوئی بات نہیں۔ کہ اچھا بتا دیتے تو نے کیا کھایا ہے؟ تو نے آج ایک پرندہ بھروایا تھا اور تیرے دروازے پہ دق الباب ہوا، تیرا بھائی آیا تھا، مگر تو چونکہ ابو جہل ہے تو کنجوس بھی ہے۔ جاگنا خدا کے لیے پھر میں لو کیا کہہ رہا ہوں، چونکہ تو ابو جہل ہے اور جہل کی صفت ہے کہ وہ کنجوس ہوتا ہے، علم کی صفت ہے کہ وہ سخی ہوتا ہے، تو نبی نے کہا تو ابو جہل ہے تو کنجوس بھی ہے۔ تو نے پوچھا کہ دروازے پہ کون ہے؟ اس نے بتایا وہ تیرا بھائی ہے۔ تو چونکہ کنجوس اور بخیل ہے، تیرا دل بڑا نہیں ہے، تو نے جانور وہ پرندہ کھنا ہوا اپنے دامن میں چھپا لیا، کہیں مجھے بھائی کو کھلانا نہ پڑ جائے۔ اب یہ جملہ سننے سے نہیں دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ چہرہ بنا کے کہتا ہے ایسا تو کچھ نہیں ہوا، ایسا ہاں بولو گے تو بات بنے گی، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اچھا کچھ نہیں ہوا، سوچ لے۔ کہاں یہ تو پتہ نہیں کہاں سے بنا رہے ہیں آپ، کہ یہ میں نہیں بتا رہا، یہ جبرائیل میرے ساتھ کھڑا ہے۔ اچھا یہ ایک اور کہانی ہے کہ فرشتے بھی آپ کو نظر آتے ہیں۔ بس یہ کہنا تھا، نبی جبرائیل کی طرف مڑے کہ جبرائیل جا ذرا اس کے گھر سے وہ بنا ہوا پرندہ لے آ۔ لو بھائی پرندہ سامنے آ گیا، توجہ آخری جملے ہیں تقریر کے۔ اب پرندہ سامنے آیا، جیسے ہی سامنے آیا پرندہ رکھا ہوا ہے، اب اس کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، کیا کروں یہ تو وہی پرندہ ہے، 5 جگہوں سے گوشت کھایا ہوا ہے، 5 جگہوں پہ گوشت باقی ہے۔ نبی نے وہاں ہاتھ مس کیا جہاں جہاں سے گوشت غائب تھا، تازی بوٹیاں آئی۔ نبی نے کہا کہنے لگا دن میں کوئی ایک پرندہ تھوڑی بھونتا ہے، ہزاروں بھونتے ہوں گے۔ آپ نے اللہ جانے کہاں سے بنی ہاشم کا نعوذ باللہ پرانا جادوگر یہ بھنا ہوا پرندہ منگا لیا، یہ میں نے تو نہیں بھنوایا۔ نبی نے کہا اچھا پھر حقیقت مجھ سے سنے گا یا پرندے سے سنے گا؟ بس یہ کہنا تھا، نبی نے آواز دی ہے خلق خدا بتا سچا کون ہے؟ فوراً پرندے نے آواز دی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کہ آپ بھی سچے، آپ کا یہ وسیع بھی سچا، اس کی نسل کی امامتیں بھی سچی۔ نبی نے کہا دوسرا حصہ سنے گا؟ کہاں یہ تو بتایا ہی نہیں آپ نے، اب اس معجزے کا تذکرہ نہیں کر رہا، یہ تو بتایا ہی نہیں کہ گھر میں چھپا کے کیا آیا ہوں۔ نبی نے کہا تیرے گھر میں 300 دینار چھپے ہوئے ہیں، تیرے گھر میں کتنے؟ 300 دینار چھپے ہوئے ہیں، لیکن تو نے لوگوں سے 10,000 دینار ادھار لے رکھے تھے، 300 تیرے ہیں، 9,700 لوگوں کے ہیں، اور تو نے اپنے گھر میں کڑا کر کے وہ چھپا کے یہ اعلان کر دیا ہے کہ تیرے گھر ڈاکہ پڑا ہے۔ تیرے گھر ڈاکہ پڑا ہے، وہ چوری ہو گئے۔ کہنے کا ہاں تو ایسے کہ میں جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں، ڈاکہ پڑا ہے، لوگ لوٹ کے لے گئے میرا گھر۔ کہا اچھا عرب کے اتنے بڑے سردار کا گھر لوگ لوٹ کے لے گئے، جبرائیل ذرا گھر سے 10,000 دینار لے کے آنا۔ اب کٹ حجتی کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا، سامنے 10,000 دینار پڑے ہیں، ختم ہو گئی بات، 10,000 دینار پڑے ہیں۔ چہرہ بگڑ گیا۔ 10,000 دینار اس دور میں بہت رقم تھی، کسی سے 200، کسی سے 500، کسی سے 700، کسی سے 1000، کسی سے 2000، کسی سے 3000 جمع کر کے اور لوگوں کے پیسے ہڑپ کرنے کا پروگرام ہے۔ نبی نے کہا تیرے ہیں یا نہیں؟ اب دل میں خیال تو آیا نقصان ہو جائے گا، مگر کفر تو پھر کفر ہے نا۔
نہ ماننے میں آئے تو کیا کریں؟ کفر تو کفر ہے۔ کہنے لگا نہیں میرے نہیں ہے۔ نبی نے کہا پھر سوچ لے تیرے نہیں ہے۔ توجہ، پھر سوچ لے تیرے نہیں ہے۔ کہنے لگا نہیں میرے نہیں ہے۔ نبی نے علی کو آواز دی جاؤ فلاں 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 8-10 نام لیے، ان اشخاص کو مکے سے بلا کے لے آؤ۔ سامنے سارے آ کے کھڑے ہو گئے۔ نبی نے کہا بھائی دیکھو ابو جہل نے تم سے ادھار لیا تھا، یہ ابو جہل کھڑا ہے اور میں اس کی طرف سے وہ ادھار واپس کر رہا ہوں۔ یہ 300 دینار تمہارے تھے، یہ 500 دینار تمہارے تھے، یہ 1000 دینار تمہارے تھے۔ ابو جہل کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، 9700 نبی نے واپس کر دیے۔ مسکرا کے ابو جہل کو دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے ابھی بھی وقت ہے، ایمان لا کے 300 بچا لے، ایمان لا کر 300 بچا لے۔ کہنے لگے میرے ہائی نہیں، میں کیا بچا لوں؟ اور دل میں خیال کیا میں دوڑ کے یہ تھیلی اٹھا لوں گا۔ بس جیسے ہی خیال کیا، نبی نے علی کو دیکھا، علی نے نبی کو دیکھا، دونوں نے پرندے کو دیکھا، آواز دی اے اللہ کی مخلوق پکڑ لے اللہ کے دشمن کو۔ صلوات پڑھ دیجیے آل محمد کی ذات پہ بلند آواز۔ سے بلند اور بہتر صلوات پڑھیے تاکہ روحانیت ہو جائے۔ اے اللہ کی مخلوق پکڑ لے، یہی تو نتیجے کی گھڑی تھی جہاں آپ خاموش ہو گئے۔ پکڑ لے اللہ کے دشمنوں کو۔ بھائی دشمنی تو کی تھی نبی سے، دشمنی کی تھی نبی کے قول نے یہ بتا دیا جو میرا اور علی کا دشمن ہے وہی اللہ کا دشمن ہے۔ تیسرا گروہ میں نے چھوڑ دیا تھا دانستہ۔ جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ تیسرے گروہ نے حضرت ابراہیم کا معجزہ مانگا تھا۔ کل سے مسلسل شہزادوں کا تذکرہ ہے، مصائب ہے، لیکن یہ روایت آج آپ کو مصائب سے متصل کر دے گی۔ وہ کہتے ہیں ہم پہاڑ کے دامن میں پہنچے، صحرا نظر آیا تو اچانک چاروں طرف سے آگ برسنے لگی۔ کہتے ہیں اتنی تیز دھوپ اور آگ اور گرمی تھی کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ ہمارے بدن کے ہاتھوں کی کھال جل جل کے کڑک رہی ہے اور وہ آواز ہمارے کانوں میں آ رہی ہے۔ کہتے ہیں ہمیں نبی کا قول یاد آیا۔ اچانک آسمان سے ایک چادر نمودار ہوئی۔ چادر کے بہت سارے دھاگے پھیلے ہوئے تھے، بکھرے ہوئے تھے۔ ہم نے ایک ایک دھاگے کو تھاما اور وہ چادر بلند ہونی شروع ہوئی۔ کہتے جب ہم کچھ اوپر بلند ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک نورانی بیوی ہے جس کے چادر سے یہ دھاگے نکلے ہوئے ہیں۔ ہم ایمان لائے تو ہم نے نبی صاحب کے پوچھا یا رسول اللہ یہ بیوی کون ہے؟ کہ یہ وہ میری بیٹی ہے جسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ جب یہ محشر میں آئے گی تو ایک اعلان کیا جائے گا یا اہل المحشر غضوا ابصارکم، اے محشر والوں اپنی نگاہوں کو جھکا لو، نبی کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے۔ سب نگاہیں جھکائیں گے لیکن اللہ کا نبی نگاہوں کو نہیں جھکائے گا۔ ایک مرتبہ آواز آئے گی میرے حبیب آپ بھی نظروں کو جھکا دیجیے، تڑپ کے اللہ کا محبوب کہے گا پالنے والے میری تو بیٹی آ رہی ہے۔ آواز قدرت آئے گی میرے حبیب جس عالم میں مادر حسین آ رہی ہے آپ سے دیکھا نہ جائے گا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آپ کی آنکھوں نے اشکوں کا وضو کر لیا، مجھے بس دو کے دو چولہے تصویر مصیبت کے آپ کو دکھانے ہیں۔ کہا جس عالم میں فاطمہ آئے گی آپ سے دیکھا نہ جائے گا۔ عزاداروں میں نے کتابوں میں تلاش کرنا شروع کیا، میری شہزادی کس عالم میں آئے گی؟ تو ایک مرتبہ سواری جنت کے دروازے پہ آ کے رکے گی اور میری بیوی ٹھہر جائے گی۔ ایسے میں آواز آئے گی فاطمہ کیا آپ ہماری عطا پہ راضی نہیں ہیں؟ تو بیوی اپنی چادر کو شراط پہ پھیلائیں گی اور آواز دی جائے گی مالک جب تک میرے حسین پہ رونے والے جنت میں نہیں جائیں گے فاطمہ زہرا جنت نہ جائے گی۔ عزاداروں میری ماؤں بہنوں میں وہ بیوی روزانہ پرسہ لینے آتی ہے،
یہ رومال پھیلا کے کہتی ہے کوئی میرے بچوں پہ رونے والا؟ عزاداروں، اس عالم میں شہزادی آئیں گی کہ نبی سے دیکھا نہ جائے گا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، سیدہ کی کلائیوں سے لہو بہہ رہا ہوگا، سیدہ کے گلے سے لہو بہہ رہا ہوگا۔ آخری جملہ سن لو عزاداروں، مجھے اجازت دے دینا۔ سیدہ کے رخسار مبارک سے لہو بہہ رہا ہوگا۔ ایک مرتبہ نبی اٹھ کے پوچھیں گے فاطمہ یہ کیسا حال ہے؟ عرش کے پائے میں نبی کی بیٹی ہاتھ ڈال کے کہے گی بابا ذرا اللہ سے کہیے میرے حسین کے قاتل سے انتقام لے۔ کہ یہ عالم کیسے ہوا؟ کہ بابا حسین کا قاتل خنجر چلاتا تھا، میں کبھی گلا لگ دیتی تھی، کبھی کلائی لگ دیتی تھی، کبھی رخسار لگ دیتی تھی، میں رو کے کہتی تھی ظالم نہ مار، میں نے چک کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ لعنت اللہ علیہ